نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس وقت جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کا نام ہے منہاج القاصدین. منہاج کا لفظ منہج سے ہے. منہج کہتے ہیں راستے کو، طریقہ کار، اور قاصدین قاصد کی جمع ہے، اور قاصد کا لفظ قصد سے ہے. قصد کہتے ہیں ارادے کو، تو قاصد ارادہ کرنے والا، ارادہ کرنے والے لوگوں کا راستہ، طریقہ، تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. اور مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت الفردوس تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کریں. اللہ کا قرب پانے کے لیے انسان کو جن جن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جن جن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان راستوں میں جو مشکلات آتی ہیں، جو ہرڈلز ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے. انسانی نفس کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں، باہر کی رکاوٹوں کے علاوہ خود انسان کے اپنے اندر بہت سے بیریئرز ہیں جو اس کو اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی اصلاح کیسے کی جائے، اندر کی مشکلات کو کیسے دور کیا جائے، اپنی خرابیوں کو کیسے دور کیا جائے، اس کتاب میں ان باتوں کا تفصیلی تذکرہ ہے اور بہترین مشورے. بنیادی طور پر یہ تزکیہ نفس اور تربیت اور تہذیب اخلاق سے متعلق کتاب ہے. کتاب لکھی ہے امام عبد الرحمن ابن الجوزی نے، جو بغداد کے رہنے والے تھے، اور اصل کتاب کا خلاصہ کیا ہے ابن قدامہ المقدسی نے، جو بیت المقدس کے رہنے والے تھے. کتاب آپ کے سامنے ہے، اور میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایکسپلین بھی کروں گی، تاکہ بعد میں آپ اس کتاب کا مزاج سمجھ کر خود پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں. اور اصلاح کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان کا اپنا ارادہ پکا ہو، اس کے اپنے اندر عزم ہو، ڈٹرمنیشن ہو. ابن الجوزی نے صرف یہی کتاب نہیں لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی. ان کا اپنا مطالعہ بھی بہت وسیع ہے. انہوں نے بچپن سے بہت چھوٹی عمر میں بک ریڈنگ شروع کی، جبکہ باقی بچوں کو کھیل کود کا شوق ہوتا ہے. اور وہ اپنے بارے میں ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے 20,000 کتابیں پڑھی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کا اپنا مطالعہ اتنا وسیع ہو، وہ جب دوسروں کو کچھ سکھائے گا تو وہ کتنا بہترین ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ یہ صرف کتابیں ہی پڑھتے رہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا لوگوں کے ساتھ بہت انٹریکشن تھا، لوگوں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. ان کے عام درس جو ہوتے تھے اس میں 10,000 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے. جمعہ کے خطبات میں 1 لاکھ تک حاضری پہنچ جاتی تھی. ہر طبقے کے لوگ ان کے درسوں میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے واعظ و نصیحت سے سبق حاصل کرتے تھے. بے شمار کتابیں لکھنے کی وجہ سے ان کے جو قلم تھے، یعنی اس زمانے میں فاؤنٹن پین نہیں ہوتے تھے، تو یہ لکڑی کے قلم سے کتابیں لکھا کرتے تھے. انہوں نے کتنا کچھ لکھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کی اپنی وصیت کے مطابق ان کے غسل کا پانی جو گرم کیا گیا مرنے کے بعد، وہ قلم کے تراشوں کو جلا کر کیا گیا. اب دیکھیے کہ اگر 1 قلم ہو، 2 قلم ہو، تو اس سے پانی تھوڑی گرم ہوتا جس سے پورا انسان مردہ نہلایا جا سکے. اور کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ بچ گئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ان کا علم تھا اور کتنا زیادہ انہوں نے لکھا اور کس قدر فیض پہنچایا.
ایسے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک رہنما ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد اپنی کم تری اور کم مائگی کا احساس ہوتا ہے کہ اسی طرح کی زندگی تو ہم کو بھی ملی ہے، ہمیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے کیونکہ ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے، اور بہت سا وقت محض ہماری اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں گزر جاتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو جو صرف ایک بار ملی ہے، اونلی ونس، اس کو اس طرح گزارے کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کی خوشیاں، راحتیں اور آرام پائے۔ کوئی بھی چیز قیمت ادا کیے بغیر نہیں ملتی، جنت کی بھی ایک قیمت ہے، اور حدیث میں آتا ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، جنت بڑی مہنگی چیز ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس ابھی ان لوگوں کی مثال نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزرے تھے، یعنی ویسے حالات تم کو نہیں آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں تکلیفیں اور مشکلات آئیں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی کوششوں کا پھل دیتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی پھر یقینی ہوتی ہے جب انسان ہر طرح کی مشکلات سے گزرتے ہوئے اپنے مقصد پہ قائم رہے، نیکی کا جو ارادہ اس نے کیا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے قرب کا جو شوق اس کو لگا ہے، وہ مرتے دم تک برقرار رہے اور اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ یہ سب کچھ کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں اور اسے بہترین سے بہترین کاموں میں لگاتے رہیں۔ تو آئیے منہاج القاصدین کے کچھ اوراق کو پڑھتے ہیں۔ آج جس باب کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 327، 327، اور اس کی ہے فصل اول، پہلا حصہ، ریا، اس کی حقیقت، اقسام اور مذمت۔ ریا کا باب میں نے اس لیے چنا ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، دین سیکھتا ہے، اس کو اپنے بارے میں جو بہت زیادہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ سب دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال ریا کی وجہ سے برباد ہو جائیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک بھی طالب علم ایسا ہو کہ جو قرآن پڑھے اور پھر اس کو یہ خوف لاحق نہ ہو، یہ پریشانی نہ اس کا جگر کھائے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی قسموں کو جانیں۔ یعنی ریا صرف ایک ہی قسم نہیں ہے، کئی قسم کی ریاکاری ہوتی ہے، اور پھر اس کی جو مذمت آئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کریں اور اس سے بچنے کی فکر کریں۔ ریا کا لفظ رآ سے ہے، رآ عربی میں کہتے ہیں دیکھنے کو، رؤیا بھی اسی سے ہے، خواب دیکھنا، کیونکہ اس میں بھی انسان کہیں گیا نہیں ہوتا، محض وہ سوتے ہوئے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اردو میں عموماً صرف ریا نہیں بلکہ کیا بولا جاتا ہے، ریا کاری، ریا کرنا، کاری فارسی کا لفظ ہے کرنے کے معنی میں، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں، شو آف کرنا، دکھاوا کرنا۔ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں ریا کی مذمت کتاب و سنت میں بکثرت بیان ہوئی ہے۔ مذمت کس کو کہتے ہیں؟ کنڈم کرنا۔ ریا کو بہت زیادہ کنڈم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ان نمازیوں پر افسوس ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں،
وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں. نماز پڑھنے والے تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن یہاں نماز پڑھنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی ان کی پوری طرح نگہداشت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ دکھاوا کرتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دکھاوا عین دیندار لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ پہلے نماز کی عادت نہیں تھی، اب عادت ہو گئی تو بس کافی ہے، اب بہت اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ ہم نماز پڑھنے لگے. بلکہ اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم اپنی عبادت کا دکھاوا کرتے ہوں اور لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی خواہش بہت زیادہ ہو. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. پھر جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی کسی اور انسان کو اس میں شریک نہ کرے کہ اس کی خوشی کے لیے عبادت کرے. گویا ہم کوئی بھی اچھا عمل کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کو خوش کرنا چاہیے. اگر لوگ تعریف کریں تو اس پہ پھولنا نہیں چاہیے، اور اگر لوگ کرٹیسائز کریں تو اس پر خفا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نہ تو لوگوں کی تعریف کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی مذمت کے لیے کر رہے ہیں. تو تعریف سے کریں گے نہیں اور مذمت سے پھر چھوڑیں گے نہیں، پھر انسان کے اندر استقامت آ جاتی ہے. جب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو وہ بندھ جاتا ہے، پھر وہ گرتا نہیں، پھسلتا نہیں، وہ سنبھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اس کو نصیب ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف تم پر چھوٹے شرک کا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو ان سے فرمائے گا کہ ان کے پاس جاؤ جن کو تم دنیا میں اعمال دکھایا کرتے تھے، کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بھلائی ہے؟ یعنی ایسے لوگ اپنی نیکیوں کی جزا اللہ سے نہیں پائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میرے لیے تو تم نے کچھ نہیں کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، انہوں نے دیکھ لیا، جاؤ ان سے جا کے بدر لو. اس دن ہر انسان فقیر ہوگا، کون کسی کو کیا دے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی کو کہے گا کہ تم میرا بوجھ بانٹ لو تو وہ اس سے کچھ بھی اٹھا نہ سکے گا. یعنی کسی کا بوجھ کو لینا بھی چاہے تو لے ہی نہیں سکے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ہمیں ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے. حضرت بشر حافی نے کہا اگر میں دنیا گا بجا کر حاصل کروں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے دین کا وسیلہ بنا کر حاصل کروں. کیونکہ گا بجا کر یعنی ایک انٹرٹینمنٹ کے ذریعے عموماً لوگوں کو اٹریکٹ زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے انسان کے پر عمل خالص نہیں رہتا. معلوم ہونا چاہیے کہ ریا رؤیہ سے مشتق ہے اور سمع سماع سے مشتق ہے. یعنی ریا کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے سمع. سمع کیا ہوتا ہے کہ انسان کی شہرت ہو، سنی جائے اس کی بات. ریاکار لوگوں کو وہ چیز دکھاتا ہے جس سے ان کے نزدیک اسے عزت حاصل ہو. یعنی محرک کیا ہے ریاکاری کا؟ لوگوں سے عزت چاہنا، لوگوں سے عزت کی خواہش، لوگوں کی نظروں میں امپورٹنس، کہ لوگ ہمیں اہمیت دیں. اور اس کی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم دین میں ریاکاری ہے. اس کو پہلی کو انسرکل کر لیں تاکہ جب دوبارہ آپ کتاب پڑھیں تو پوری تو پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا، تو امپورٹنٹ حصے جو ہوں گے ان کو آپ انڈر لائن کر لیں گے، انسرکل کر لیں گے، تو جلدی پھر آپ دیکھ لیں گے اور یاد دہانی کر لیں گے. پہلی قسم دین میں ریاکاری ہے اور یہ بھی کئی طرح کی ہے. ایک بدن کے لحاظ سے
کہ جسم کی کمزوری اور زردی اور ویرانی کا اظہار کیا جائے. یعنی بعض نیک لوگ جب بہت روزے رکھتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتے اور اپنے حال حلیے سے ظاہر کرتے. منہ سے تو نہیں بول کے کہتے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں یا ہم بہت روزہ دار ہیں. تو کس طرح شو آف کرتے ہیں؟ کس چیز سے؟ حال حلیے سے. اپنے چہرے کی زردی یعنی اپنے جو رویے ہیں اس سے متاثر دیتے ہیں کہ یہ شخص دینی کاموں میں بڑی مشقت برداشت کرتا ہے اور اس پر خوف خدا غالب ہے. دین میں ایسا مستغرق ہے کہ اسے بال درست کرنے کی بھی فرصت نہیں. تو یہ بھی دکھاوے کی قسم ہے. یعنی دکھاوے کی قسم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت خوبصورت نظر آئیں لوگوں کو تاکہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں. یہ بھی ایک قسم ہے کہ انڈائریکٹلی لوگوں کو میسج دے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں. اسی لیے کیا حکم ہے کہ جب کوئی روزہ رکھے تو کیا کرے؟ تیل لگائے، سرما لگائے، فریش نظر آئے تاکہ کسی کو گمان نہ ہو کہ یہ بیچارہ روزے رکھ رکھ کے ہلاک ہو رہا ہے. یہی حال ہے آواز نیچی رکھنے، آنکھیں گہری کرنے اور ہونٹ خشک دکھانے کا کہ معلوم ہو یہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے، کہ اس کی تو آنکھیں اندر دھس گئی ہیں. آنکھیں گہری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر دھس گئی ہیں اور اب اس سے بولا نہیں جا رہا اور ہونٹ خشک ہے کہ کوئی پوچھے کیوں، کیا حال ہے، کیوں ہے یہ تمہارا حال؟ وہ تو روزے سے ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اپنے سر کو تیل لگائے اور کنگھی کرے، اور یہ اس لیے کہ روزہ دار پر ریا کی آفات کا خوف ہے. یہ تو دینداروں کی جسم کے لحاظ سے ریاکاری ہے. یعنی وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن جسم ریاکاری کر رہا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو لک آفٹر نہیں کرتے اور لوگوں کو اپنے رویے سے ایک امپریشن دیتے ہیں. دنیا دار جسم کے موٹاپے، رنگت کی صفائی، جسم کے اعتدال، چہرے کی خوبصورتی اور بدن کی صفائی سے بھی ریاکاری کرتے ہیں. ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہوتی ہے. دوسری قسم لباس اور حالت کی ریاکاری ہے، جیسے تکلفاً گردن جھکا کر چلنا. یعنی اگر انسان راستہ دیکھنے کے لیے چل رہا ہو کہ میں کسی چیز سے اٹک کے نہ گروں تو یہ تو خیر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر انسان ویسے اس کے اندر عاجزی کوئی نہیں، صرف لوگوں کو دیکھ کے تکلف میں عاجز بن رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں. چہرے پر سجدے کے نشان کو باقی رکھنا، یعنی اس پہ کوئی کریم یا کوئی ایسی چیز نہ لگانا کہ پھر وہ چھپ جائے گا اور لوگوں کو نظر نہیں آئے گا کہ میں اتنا سجدہ گزار ہوں کہ میرا نشان بھی ہے. موٹے کپڑے پہننا، ادنا لباس رکھنا، یعنی اچھا لباس نہ پہننا. کیوں نہ پہننا؟ اس لیے نہیں کہ ہے نہیں. اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو پھر ریاکاری میں نہیں آئے گا کہ آپ جو ہیں وہی ہیں. لیکن اس لیے اچھا لباس نہ پہننا کہ اگر میں نے اچھا پہنا تو لوگ کہیں گے یہ اچھا دیندار ہے، اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے. تہبند اونچا باندھنا، یہ مردوں کے لیے خاص طور پر کیونکہ وہ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے کہ ٹخنے بہت ننگے ہیں. قمیص کے کف چھوٹے اور کپڑے میلے کچالے رکھنا کہ فقیر ہے، صوفی ہے، دیندار ہے، اس لیے اس کا حال حلیہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے دین کو بس حال حلیہ میں بند کر دیا اور مخصوص قسم کے لباس جو ہیں بس وہ اب دینداری کی علامت رہ گئے ہیں. انہی میں سے بے ضرورت پیوند لگے کپڑے پہننا، صوفیوں سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے پیلا رنگ استعمال کرنا اور پگڑی کے اوپر چادر اوڑھنا ہے کہ اس امتیاز کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں. اس مقصد کے لیے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کا ہو کہ جس میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا مقصود ہو. ریاکاروں کے کئی طبقے ہیں، یعنی ریا کی قسمیں پھر ریاکاروں کی قسمیں. ریاکار کون ہے؟ جو ریا کرتے ہیں. بعض وہ ہیں جو نیک لوگوں میں زہد کے اظہار سے مقبول ہونا چاہتے ہیں. یعنی بعض نیک لوگ ہر وقت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں. وہ گندے، میلے کچیلے اور موٹے کپڑے ریاکاری کے لیے پہنتے ہیں. اگر ان کو اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے کو کہا جائے جیسا کہ سلف پہنتے تھے، سلف سے مراد قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا ما قد سلف، جو گزر چکا. تو سلف وہ لوگ ہوتے ہیں جو پچھلی جنریشن میں گزر چکے اور وہ بہت نیک لوگ تھے. تو جیسا کہ سلف پہنتے تھے کہ وہ نیک بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے اور لباس بھی ان کے ٹھیک ہوتے تھے.
تو ان کے نزدیک یہ ذبح ہو جانے کی طرح ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ پہلے یہ آدمی ظاہر تھا اور اب اس راہ سے لوٹ آیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو نیک لوگوں، دنیا داروں، بادشاہوں، امراء اور تاجروں سب میں مقبول ہونا چاہتا ہے. اس کے لباس کا کپڑا قیمتی لیکن وضع قطع صلحاء کے لباس کی سی ہوتی ہے. یعنی بعض لوگ پرانے موٹے کپڑے تو نہیں پہنتے تو بہت اچھے ہیں، لیکن اس کا جو ڈیزائن ہے وہ عبادت گزاروں کی طرح ہوتا ہے تاکہ ان سارے لوگوں کے سامنے وہ نیک انسان کی طرح پہچانا جائے. یعنی اس کو اپنا آپ بحیثیت ایک دیندار کے بس دکھانے کا شوق ہوتا ہے، اندر سے دینداری کوئی نہیں ہوتی. ان لوگوں کو اگر میلے یا موٹے کپڑے پہننے کو کہا جائے تو ان کے لیے موت کے برابر ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ بادشاہوں اور دولت مندوں کی نگاہ سے گر جائیں گے، اور اگر ان کو باریک اور قیمتی سوتی سفید کپڑے پہننے کو کہا جائے تو یہ بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نگاہوں سے گر جائیں گے. یعنی ہر وقت ان کے ذہن پہ خوف کس کا ہے؟ لوگوں کا. تو ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر. پیچھے کیا پڑا؟ ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں سے عزت چاہنے کا شوق. اور دوسری پہچان کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر. تو ہر وہ کام جو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں ہر دل عزیز بننے کے لیے اور لوگوں سے عزت چاہنے کے لیے کیا جائے، اس نیت کے ساتھ خاص طور پر وہ ریاکاری ہے. یا پھر لوگوں کے ڈر سے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو اس ڈر سے کیا جائے تو وہ بھی ریاکاری ہے. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک یا تو لوگوں کی عزت اہم ہوتی ہے یا پھر لوگوں کا ڈر. کرنا کیا چاہیے؟ کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ سوچو گے نہ یہ کر سکتے، نہ وہ. ایک دفعہ کہتی ہے کہ میلے کچیلے کپڑے ٹھیک نہیں، پھر کہتے کہ اچھے کپڑے ٹھیک نہیں، تو پھر کدھر جائیں؟ اب بغیر لباس تو نہیں پھر سکتے. کیا پہنے؟ کیا مطلب ہے؟ اعتدال کی راہ. اور اس میں خیال یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں صاف ستھرا لباس پہن رہا ہوں تو یہ میرے دین کا حصہ ہے، اور اگر میں زینت بھی اختیار کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے دین کا حصہ ہے. اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں. اب مثلاً اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ صاف ستھرے ہونے چاہیے اور مہذب ہونے چاہیے، باپردہ ہونے چاہیے، تاکہ آپ کی نماز میں خوشی آئے. اگر آپ گندے کپڑے پہن کر عبادت کے لیے چلے گئے تو نہ صرف یہ کہ خود کو اذیت ہوگی، آپ کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کو اذیت ہوگی، اور اگر آپ کسی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان کو بھی اذیت ہوگی. اب اس میں آپ کا نہیں مجھے ریاکاری کا ڈر ہے اس لیے میں ایسے کپڑے پہن کے جا رہا ہوں، تو یہ رویہ درست نہ ہوگا. درست رویہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو حیثیت دی ہے، جس طرح کے اچھا لباس اس کے پاس ہے، وہ صاف ہو، دھلا ہو، معقول ہو، جان بوجھ کے بے ڈھنگا نہ سلوایا گیا ہو، اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنے. اپنے لیے پہنے، اللہ کے لیے پہنے، ایک معقول انسان کے طور پر پہنے کہ جسے دیکھ کر کم عقل آپ کو بے وقوف نہ سمجھے، آپ کو مرتبہ کم نہ کرے، اور عقل مند آپ کو بے وقوف نہ سمجھے. یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت عقل مند، وہ بھی ایک ججمنٹ رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، اور ایک ہوتے ہیں کم عقل لوگ، وہ بھی. تو ایسے میں اعتدال کی راہ بہترین راہ ہے. اور مقصد پھر لوگوں کا خوف نہ ہو. مقصد کیا ہو؟ جو اللہ نے نعمت دی ہے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں. ہر ریاکار کا ایک مخصوص لباس اور ہیئت ہوتی ہے، اس سے نیچے یا اوپر ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بجائے لوگوں کی مذمت سے ڈرتے ہیں. دنیا داروں کی ریاکاری نفیس لباس، اچھی سواری، تزئین یعنی زینت کی مختلف اقسام، مکان اور اعلیٰ ساز و سامان سے ہوتی ہے. وہ اپنے گھروں میں تو موٹے جھوٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ انہیں معمولی لباس میں دیکھیں. لہٰذا کوئی آ جائے تو فوراً لباس تبدیل کرتے، یا کہیں جانا ہو تو پھر بہت ہی اہتمام کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کا کوئی اہتمام نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کے اندر اور باہر کے لباس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. فرق ہوگا. گھر میں آپ عام طور پہ کمفرٹیبل زیادہ ہوتے ہیں، لیکن صاف ستھرے تو رہتے ہیں نا. یہ نہیں کہ آپ گھر میں صرف گندے مندے کپڑے پہنے اور صرف صفائی اس وقت کریں جب آپ باہر جا رہے ہوں.
اور اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کا ڈر نہ ہو. تیسری قسم باتوں کی ریاکاری ہے. لباس کی ریاکاری کے علاوہ اور کیا ریاکاری ہے؟ باتوں کی ریاکاری. دینداروں کی ریا، موقع بے موقع واضح نصیحت اور احادیث اور آثار بیان کرتے رہنا. یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ میں اب بہت دین پڑھ لکھ گئی ہوں، لہذا موقع بے موقع کوئی سننے کو تیار ہو یا نہ ہو، بغیر حکمت کے بس ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی حدیث سنانا. اور مقصد کیا ہے کہ ان کو ذرا پتہ چل جائے کہ مجھے اب کتنا زیادہ آتا ہے. تو یہ نیت غلط ہے. کسی کی اگر اصلاح کرنے مقصود ہو تو ہم بے موقع محل بات نہیں کریں گے، ہم سوچ سمجھ کے اور پوری خیرخواہی کے ساتھ اور اچھے انداز میں بات کنوے کریں گے. اور بحث مباحثے میں مصروف رہنا، یعنی بے وجہ لوگوں کو چھیڑنا اور ان سے بحثیں کرنا تاکہ ان کو ہرایا جائے اور بتایا جائے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، ہم زیادہ جانتے ہیں. یہ نیت غلط ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے علم کی کثرت معلوم ہو. وہ سلف کے حالات پر بڑی توجہ دیتے ہیں، لوگوں کی مجلس میں اپنے ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں. یعنی اگر کوئی مقرر اسپیکر آیت پڑھ رہا ہے تو وہ بھی منہ ہلانا شروع کر دیتے ہیں. کیا بتانے کے لیے کہ ہمیں یہ آیت پہلے سے آتی ہے، ہمیں بھی آتی ہے، صرف اس کو نہیں آتی، ہم کو بھی آتی. تو یہ جو ہونٹ ہلانا ہے یا ساتھ پڑھنا شروع کر دینا دوسروں پہ دھاک جمانے کے لیے کہ ہم بھی عالم ہیں، یہ ریاکاری ہے. اسے کنٹرول کرنا چاہیے. اور لوگوں کے سامنے برائیوں پر بڑے غصے کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ویسے کوئی برائی ان کو بری نہیں لگتی اتنی زیادہ، لیکن جب لوگوں کی مجلس میں ہوں گے تو بہت کرٹیسائز کریں گے، فلاں یہ خرابی کر رہا ہے، فلاں ایسا برا ہے، فلاں ایسا برا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بہت نیکی کو پسند کرنے والے ہیں. آواز نیچی رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ بولیں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوں. اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. مقصد یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے غم اور اللہ کے خوف میں مبتلا ہیں. حالانکہ اکیلے ہوتے ہیں تو نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہی گناہوں کا کوئی غم ان کو ہوتا ہے، نہ اکیلے اللہ کی یاد میں روتے ہیں اور نہ ہی برائیوں پہ کڑتے ہیں. ہاں جب لوگوں کے سامنے ہو تو یہ سارے مشغلے آ جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی مجلس میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، نہ بولیں، نہ اونچی نہ آہستہ، اور نہ برائی کو برا کہیں. اور یہ بات نہیں ہے. کہنا یہ مقصود ہے کہ آپ کی تنہائی اور آپ کی مجلس میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ جب اکیلے ہو تو بھی آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، تو بھی آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، تو بھی آپ کا دل اللہ کی طرف لگے رہنا چاہیے. اور جب لوگوں کے سامنے ہو تو بھی آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں، اچھی بات ان کو بتاتے رہیں. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ یہ فرض ہے نا کہ جب آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکے تو آپ پہنچائیں. اللہ نے علم اس لیے نہیں دیا کہ اس کو بند کر کے رکھ دیں. چوتھی قسم عملی ریا کی ہے. جیسے کوئی نمازی لمبا قیام، لمبے رکوع اور سجدے کرے، یعنی اکیلے نماز پڑھے تو جلدی جلدی، اور جب لوگوں میں پڑھے تو خوب لمبا کر کے پڑھے اور خواہ مخواہ کا خشوع کا اظہار کرتا رہے. یہی کیفیت روزے، جہاد، حج اور صدقے وغیرہ کی بھی ہے. دنیا داروں کی ریاکاری فخر، تکبر، غرور، ہاتھوں کو حرکت دینے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے، چادر کا کنارہ پکڑنے اور کندھے جھکانے سے ہوتی ہے تاکہ ان کی حشمت معلوم ہو. یعنی خاص اسٹائل سے چلنا تاکہ لوگوں پہ دھاک بیٹھے، یہ بھی ناپسندیدہ. انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ نیچرل ہونا چاہیے. یعنی عام طور پہ اپنے گھر میں جیسے آپ چلتے ہیں ویسے ہی چلیں. پانچویں قسم دوستوں اور زائرین سے ریاکاری ہے. دوستوں سے ریاکاری اور وزٹرز جو آپ کو ملنے آتے ہیں، کوئی گیسٹ آتے ہیں، ان سے ریاکاری. جیسے وہ آدمی جو تکلف سے کسی عالم یا عابد کی زیارت کرتا ہے، یعنی بہت اہتمام اور اس کے ساتھ ایک خاص پریسٹیجیس وے میں، تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں نے فلاں کی زیارت کی، اور پھر اس کو مینشن بھی کیا جائے کہ ہم فلاں کی زیارت کے لیے گئے تھے. کیا ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں. دیندار لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ مت یہ سمجھو کہ ہمیں دین کا کوئی شوق نہیں، ہم بھی دیندار ہیں. اور وہ دینداری کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ کہ ہمارے فلاں فلاں دیندار شخص سے تعلقات ہیں. اسی طرح وہ لوگ ہیں جو شیوخ کی کثرت سے ریا کرتے ہیں،
تاکہ لوگ کہیں کہ اس نے بڑے اساتذہ سے استفادہ کیا ہے. ان بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنے استادوں کے نام گنوانے کا، میں اس سے بھی پڑھا، اس سے بھی پڑھا، اس سے بھی پڑھا، پوری لسٹ گنواتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو دھاک بیٹھے کہ ہم کتنے بڑے عالم ہیں، کتنا کچھ جانتے ہیں، کتنے کتنے لوگوں سے پڑھ چکے ہیں، کتنی کتنی ڈگریاں ہیں ہمارے پاس. تو یہ نیت غلط. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ استادوں سے استفادہ نہ کریں، جہاں جہاں موقع ملے، اچھی بات ملے، استفادہ کریں، لیکن اس غرض سے کہ لسٹ میں اضافہ ہو، یہ درست نہیں. یا دکھاوا کر سکے تو یہ ٹھیک نہیں. کچھ لوگوں کا مقصد صرف جاہ و مرتبہ کا حصول ہوتا ہے. کتنے ہی عبادت گزار ہیں جو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، کتنے ہی راہب گرجوں میں سمٹے پڑے ہیں. ان کو مال کی طمع بالکل نہیں، وہ صرف مرتبہ اور جاہ و منزلت کے طلبگار ہیں. یعنی وہ کس لیے دنیا چھوڑ کے الگ بیٹھے ہیں؟ تاکہ لوگ ان کو مان جائیں کتنا بڑا دل ہے ان کا، کتنے نیک لوگ ہیں. تو اگر کوئی شخص صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے شیخ بن بیٹھتا ہے یا کوئی بزرگ بن بیٹھتا ہے، یا ہر چیز چھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو نیک سمجھ کے اس کی زیارت کو آئیں اور وہ خود کسی کے پاس کبھی نہ جائے، تو یہ بھی ریاکاری کی قسم ہے. کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے؟ یا مال نہیں چاہتا، کیا چاہتا ہے؟ عزت، اہمیت، امپورٹنس. اور اگر وہ نہ ملے تو وہ لوگوں سے خفا ہو جائے، تو یہ ٹھیک نہیں. بعض کا مقصد دولت کا حصول ہوتا ہے اور بعض کا مدح اور ثنا اور شہرت کا. یعنی ہر ایک کی نا دلچسپی فرق ہوتی. کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی مال چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی اہمیت چاہتا ہے، کوئی تعریف چاہتا ہے. تو ہر ایک کے اندر ایک مختلف قسم کا چور بیٹھا ہوا ہے. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے چور کو پہچاننا ہے. وہ چور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ چور لے جاتا ہے. کیونکہ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری سے ساری نیکیاں صفائی ہوتی چلی جاتی. تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ جو کچھ ہم کمائیں اس کو نہ سنبھالیں، اس کو چھوڑ دیں کہ جو چاہے آ کے لوٹ کے لے جائے. اگر سوال کیا جائے کہ ریاکاری حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو ریاکاری عبادات میں ہوگی یا دوسری چیزوں میں. اگر عبادات میں ریاکاری ہے تو وہ حرام ہے. عبادت میں ریاکاری حرام ہے. جو آدمی نماز، صدقہ اور حج میں ریاکاری کرتا ہے وہ عاصی اور گنہگار ہے، کیونکہ وہ اس سے غیر اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور اللہ اکیلا مستحق عبادت ہے. تو ریاکار اس سے اللہ کے غضب کی زد میں ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ عبادت میں ریاکاری حرام ہے، کیونکہ اس سے مقصد اللہ کی خوشی نہیں. لمبی نماز اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو، اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ کیا نماز پڑھتا وہ. تو عبادت کی ریاکاری حرام ہے. اور اگر عبادت کے علاوہ ہے، جیسے عام اپنے مال کا دکھاوا کرنا ہے یا اپنی کسی اور عزت کا یا کسی بھی چیز کا، تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ طلب مال کی طرح ہے. اس حیثیت سے حرام تو نہیں کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں صرف اپنا وقار بنانا چاہا، لیکن جیسے مال کمانا تلبیسات اور ممنوع اسباب سے ممکن ہوتا ہے. تلبیسات ہوتا ہے مکس اپ ہونا کسی چیز کا، ممنوع اسباب یعنی ایسے طریقوں سے کہ جو منع ہے. اسی طرح جاہ منزلت بھی ہے. اگر اس نے بقدر ضرورت تھوڑا سا مال کمایا، جس کا انسان محتاج ہے، تو وہ محمود ہے، یعنی پسندیدہ ہے. اور یہی حال جاہ کا ہے، اور یہی وہ منزلت ہے جس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ان الفاظ سے طلب کیا تھا کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے اور جاننے والا ہوں. یہ جاہ و منزلت حرام نہیں. مثلاً آپ کے اندر کوئی سکل ہے، آپ کو کوئی کام آتا ہے اور آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اپنا سی وی پیش کرتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سی وی کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، جو آپ کے سارے کریڈینشلز لکھے ہوتے ہیں کہ اس نے اتنی ڈگریاں حاصل کی، یہ ورک ایکسپیرینس ہے اس کے پاس، یہ سکلز آتی ہیں. تو آپ اپنا سب کچھ لکھ کے کسی کو پکڑاتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کون ہیں. تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری مقصود نہیں ہوتی. اس سے مقصود ہوتا ہے کہ دوسرے کو یہ بتایا جائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تاکہ آپ کی بہتر خدمت کے قابل ہو سکوں. کیونکہ اگر کوئی کسی کو یہ نہ بتائے کہ اس نے کیا پڑھ رکھا ہے، کوئی کسی کو یہ نہ بتائے کہ اسے کیا کیا کام آتا ہے، تو اس سے وہ کام لیا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا. تو یہاں پھر یہ ریاکاری نہیں آتی. مگر جبکہ یہ صاحب منزلت کو ناجائز چیزوں پہ آمادہ کرے، جیسا کہ ہم مال میں ذکر کر چکے، تو خرابی سے پاک نہیں. یعنی اگر انسان یہ سب چیزیں اس لیے لکھ رہا ہے کہ اس سے لوگوں پہ ناجائز اپنا حق جتائے اور ناجائز دباؤ ڈالے دوسرے پر،
تو پھر وہ ٹھیک نہیں. جہاں منزلت کی وسعت میں کچھ حرج نہیں اگر اسے حرص سے طلب نہ کیا جائے اور اس کے جاتے رہنے سے انسان غم میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ کسی کا بھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان علماء دین سے جو آپ کے بعد ہوئے بڑا نہیں، لیکن اپنی ساری توجہ جاہ و منزلت کے حصول میں صرف کر دینا دین کا نقصان ہے. یعنی انسان اگر اپنا سارا وقت محنت اس کام میں لگا دے کہ وہ بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر سکے، زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کر سکے، زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو سکے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ساری توجہ اسی پہ لگ جائے گی. پھر نماز، روزے اور صدقہ خیرات اور باقی چیزوں کا یا تو وقت نہیں بچے گا یا ان میں کوالٹی نہیں ہوگی. مثلا اگر ایک شخص کا ایک بزنس ہے وہ چاہے کہ 2 کر لے تو حرام تو نہیں ہے، 2 کر سکتا ہے اگر وہ حلال کما رہا ہے اس میں. لیکن اگر ان ساری چیزوں سے انسان کے باقی فرائض متاثر ہو رہے ہیں، بیوی بچوں کے حق مارے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں پوچھا جا رہا، یا اپنی عبادات میں انسان غافل ہو گیا، تو پھر یہ چیزیں کس میں آئیں گی؟ ناپسندیدہ میں آ جائیں گی. بہرحال اسے حرام نہیں کہہ سکتے. اچھے کپڑے بنانا جنہیں آدمی لوگوں کے پاس جاتے وقت اظہار عمارت کے لیے پہنتا ہے تاکہ لوگ اسے بڑا آدمی سمجھیں، اور یہی حال ہے ہر تجمل کا. تجمل ہے میک اپ، یعنی زینت، جمال حاصل کرنا، جو لوگوں کے لیے کیا جائے یہ منع نہیں ہے. کیونکہ آپ مثلا کسی شادی میں گئے ہیں، کسی پارٹی میں ہیں، اور اگر آپ نے اچھی لباس پہنا ہے، تھوڑا زیور پہنا ہے، کچھ زینت اختیار کی ہے، تو بیسیکلی یہ حرام نہیں. اور اس سے بھی مقصد مختلف ہوتے ہیں. اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو گھٹیا نظروں سے کسی حالت میں نہ دیکھیں، لیکن اگر مال کی نمائش مقصود ہو یہ غلط ہے. دھوس جمانا مقصود ہو کہ دیکھو میرے پاس تم سے زیادہ ہے، میں زیادہ بڑی ہوں، یہ ٹھیک نہیں. یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے، اس میں بھی ریا ہے، اس میں بھی ریا، اس میں بھی ریا، تو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھے کپڑے نہیں پہنتے کیا کریں؟ ریاکاری کرنی ہے. ہم ریاکاری نہیں کرتے تو لہذا پڑے رہے جو کپڑے پڑے ہیں. کیا سمجھ میں آپ کو بتائے گا؟ کیا اچھے کپڑے پہننا منع ہے؟ میک اپ کرنا منع ہے؟ زیور پہننا منع ہے؟ نہیں منع. لیکن کب منع ہے؟ جب یہ اسراف میں ہو، جب یہ زیادہ ضرورت ہو، جب یہ خراب نیت سے ہو. خراب نیت کیا ہے؟ نمائش، تکبر. نمائش کس بات کی؟ محض دکھاوا. یعنی انسان اپنی خوشی کے لیے پہنے، اپنی عزت وقار کو بچانے کے لیے پہنے، لیکن اس لیے پہنے کہ وہ دوسروں کو گرا سکے، دوسروں کے مقابلے میں پہنے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. مثلا ایک دلہن ہے، شادی ہے، اچھے کپڑے پہنے گی، میک اپ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اسے خوبصورت بنایا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ آپ حدود کے اندر رہ کے کریں، اس پہ اسراف نہ کریں، اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ نہ کریں. لیکن اگر آپ سارا اس نیت سے کر رہے ہیں کہ فلاں نے جو پہنا تھا میری بیٹی اس سے قیمتی پہنے گی تاکہ لوگوں کو بتا سکیں ہم کہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں، ہم ان سے کم نہیں ہیں، یہ غلط ہے. باریک فرق ہے نا، اور عموماً یہ مکس اپ ہو جاتا ہے، اس سے بچنا ضروری. آپ اپنے دل کی چاہت کے لیے جو رنگ چاہے پہنے، لیکن صرف اس لیے کوئی ڈفرینٹ سا رنگ ڈھونڈتے پھرے تاکہ ہم جیسا کوئی بھی نہ ہو، یا ہم سب سے انوکھے اور نرالے نظر آئے، تو یہ چیز غلط ہے. ڈیزائنرز کی مہنگی چیزیں صرف اس لیے خریدنا تاکہ ہمارا روب پڑے، یہ ٹھیک نہیں. ہاں اگر آپ اس لیے کوئی چیز خریدتے ہیں کہ وہ زیادہ کنوینئنٹ ہے، زیادہ بہتر ہے استعمال میں، تو کوئی حرج نہیں، اللہ نے دیا ہے، لے سکتے ہیں. لیکن اس نیت سے کہ آج میں مجلس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوں اور سب کی نظریں میرے پر ہوں اور میں سب سے آگے ہوں، یہ انتہائی غلط ہے، یہ ممنوع ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. کیوں ناپسندیدہ ہے؟ کیونکہ اس میں دوسرے انسانوں کا دل دکھانا مقصود ہے. یہ نعمت کا غلط استعمال ہے. اس میں شکرانہ ادا کرنا نہیں، اس میں تکبر ہے، اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے. تو کوئی بھی چھوٹا کام یا بڑا کام، خواہ آپ پرانے موٹے جھوٹے کپڑے پہن جائیں صرف اس لیے کہ لوگ آپ کو بزرگ سمجھنے لگے،
یعنی سب نے بڑے اچھے لباس پہنے اور آپ ایک مسکینوں جیسا لباس پہن کے چلے جائیں، یہ ظاہر کرنے کے لحاظ میں تسبیح کہ ہم بہت نیک ہیں، یہ بھی ریاکاری ہے. تو انسان کو ایک معتدل انسان ہونا چاہیے، اور اپنی نیت کا چور تو انسان خود ہی پہچان سکتا ہے کہ کیوں کر رہی ہوں میں یہ، پہن نہیں تو کیوں پہن رہی ہوں، یہ رنگ پہنا تو کیوں پہنا ہے، یہ رنگ لیا تو کیوں لیا ہے، مقصد کیا ہے. کسی پہ برتری ثابت کرنا غلط ہے پھر یہ مقصد. ہاں اس لیے مجھے پسند ہے، یہ رنگ میری پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، کوئی حرج نہیں، آپ پہن سکتے ہیں. لیکن اس لیے پہنے کہ اور کسی کے پاس بھی یہ رنگ نہ ہوگا، یہ غلط ہے. تاکہ میں سب میں نمایاں نظر آؤں، یہ غلط ہے. مسلم کے افراد میں حضرت ابن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. تو ایک آدمی نے کہا کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو. تو آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر ہے حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ ہے تکبر. بعض آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار چاہتے ہیں اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا بیان کرو، اظہار کرو تاکہ شکرانہ ادا ہو. یہ نہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو بھی جان بوجھ کے مسکین بنے رہے کہ لوگ جو ہے ہم پہ رحم کھاتے رہے. یہ غلط ہے کہ لوگ الٹا آپ کو صدقہ دینا شروع کر دیں کہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں، اس کی مدد کرو. تو یہ درست نہ ہوگا. کچھ فائدہ ہوا پڑھ کے؟ شروع میں تھوڑا سا یہ کنفیوزنگ ہے کہ یہ بھی ریا ہے، یہ بھی تو انسان سوچتا ہے پھر تو کچھ کرنا ہی نہیں. تو آگے آ کے انہوں نے واضح کر دی کہ کیا ریا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا میں اپنے لیے کر رہی ہوں اور کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں. اور ایسے تمام کاموں سے پرہیز جس سے آپ لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچیں. یہ درست نہیں کہ لوگ مجھے چاہیں، لوگ مجھے امپورٹنس دیں، لوگ سب سے زیادہ میرا ڈنکا بجائیں. یہ نیت ٹھیک نہیں. میں پرومیننٹ نظر آؤں، میں محفل کی جان بن جاؤں، یہ ٹھیک نہیں. یعنی حلال چیزوں یا مباح چیزوں میں بھی اتنا نہیں پڑنا کہ اس کی وجہ سے ہماری عبادات کی کوالٹی گر جائے. عبادت میں ریا حرام ہے لیکن باقی چیزوں میں پسندیدہ نہیں. لوگوں کے ڈر سے نعمت استعمال نہ کرنا یہ بھی کفران نعمت ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ویسے تو یہ بڑا نیک بنتا ہے اور کپڑے دیکھو کیسے پہنے اور وہ گولڈ دیکھو کیسے پہنے، تو میں اس لیے نہیں پہنتا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نیک نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جس میں لوگوں کا ڈر آ جائے، لوگوں کی نظروں میں بننے کی خواہش آ جائے، بس ادھر چھوڑ دیں، پھر اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لیں. نہیں، لوگ نہیں، صرف اللہ، کیونکہ ریاکاری پر شرک میں شامل ہو جاتی. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کپڑے ہم پہلے پہن چکے اب نہیں پہنیں گے، یا یہ کہ اس موقع کے لیے تو نیا ہی بنوائیں گے. تو اس کے پیچھے بھی کیا نیت ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے اس کے پاس اور کچھ نہیں. لوگوں کا ڈر ہے نا پیچھے، اس ڈر سے نہیں بنوائیں. کتنی دفعہ پہن لیں، کیا ہے اگر ایک لباس اچھا ہے، صاف ستھرا ہے تو پہن لے، اور اگر اللہ اور کی توفیق دیتا تو نیا بھی بنا لے. لیکن یہ ڈر پیچھے نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ بس یہی ہے اس کے پاس، ہر وقت یہی پہنتا ہے، یہ ٹھیک نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.